السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل الیکشن کی گہمہ گہمی بہت زیادہ ہے، جہاں بھی کوئی اکٹھ ہوتا ہے وہاں پر صرف الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے تو کون کس کو دے رہا ہے۔ یہاں پر صورتحال بہت گمبھیر ہے، کوئی نہیں تجزیہ کر سکتا کہ وننگ پوائنٹ پر کون ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج کی ہماری شخصیت ہے وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ بار روم کی بات کریں یا شہر کی بات کریں، کیونکہ بار روم میں دوسری بار الیکشن ہوا تھا اور دوسری بار بھی صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وکیلوں کی بھی ہر دل عزیز شخصیت کہہ سکتے ہیں۔ منور عباس خان لنگاہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ صدر بار ہیں، ان سے جانیں گے کہ الیکشن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ پہلے تو یہ سر بتائیں کہ آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ دوسری بار صدر بن رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے طاہر بھائی، شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میرے لیے ٹائم نکالا ہے۔ تو جب آپ خیر بانٹیں گے نا تو خداوند ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنی نوازشات سے ضرور نوازے گا۔ 1 سال پورا میں نے وکلا کی اپنی کمیونٹی کی نوکری کی ہے، اور اس وجہ سے کہ جہاں ہمارا شہر ترقی کی طرف گامزن ہے، ہماری بار ایسوسیشن کے وکلا اس میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ مالک کی کرم نوازی سے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب انتہائی نفیس اور پیارے انسان ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ محبتیں بانٹتے ہوئے بار ایسوسیشن جلال پور پیروالا کے لیے فی الفور ہی ریکارڈ روم کا پروجیکٹ فنڈنگ کی۔ اسی سال میں کمپلیٹ ہوا، افتتاح ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے بار روم کے لیے میری ریکویسٹ تھی 10 کروڑ روپے کی فنڈنگ کی ہے، اور الحمدللہ اگر آپ طاہر بھائی آتے ہوتے ہیں دیکھیں گے تو بڑی تیزی سے جدید بار روم اس کا کام ہو رہا ہے۔ ڈبل سٹوری بار روم ہے جس میں لیڈیز بار روم بھی ہے، اوپر لائبریری ہال بھی ہے، ریسیپشن بھی ہے، کمپیوٹر سیکشن بھی ہے، وکلا کے آفیسز بھی ہیں، اور اس میں ٹیرس بھی انہوں نے دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اپنا سولر سسٹم کے ساتھ انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے کہ بجلی کی ضرورت نہ رہے۔ اسی حوالے سے اب ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کالونی کا ایشو، تو انشاءاللہ یہ الیکشن 8 فروری کو خیر سے گزر جائیں تو ہماری چیف صاحب سے ملاقات ہے، اس میں ہم یہ والا پروجیکٹ بھی چیف صاحب سے اپروو کرا کے لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ 8 کنال کا ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو یہ ADLR صاحب کے جو بلڈنگ ہے، آفس ہے، اس کے ساتھ اس کا قبضہ ہمیں ڈیلیور ہو چکا ہے، گاڑیاں ہماری وہاں پارک ہو رہی ہیں، اور اس کا لے آؤٹ پلان انہوں نے مانگا ہے بلڈنگ والوں سے، اور جلدی 2-3 روز میں وہ نقشہ وغیرہ بن کے چلا جائے گا۔ اس کا بھی قبضہ ہمیں اسی فیبرری میں ہی ہینڈ اوور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں طاہر بھائی میں نے کسی وکیل کو مشکل میں دیکھا ہے تو میں نے اس کے لیے مقامی انتظامیہ سے، ایون کہ CPO صاحب ہوں، SP صدر ہوں، SP انویسٹیگیشن ہوں، ڈپٹی کمشنر ہوں، AC صاحب ہوں، کہیں بھی ان کو میری ضرورت پڑی ہے تو میں ان کے ساتھ گیا ہوں، اور اللہ کے شکر سے ہمیں عزت بھی ملی ہے اور دوستوں کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں۔ ادروائز ایک نعرہ لگا ہوا تھا کہ بار کے جو ووٹ ہیں وہ MNAs MPs کے ڈیرے پہ ملتے ہیں، تو اس دفعہ مالک کے کرم سے دوستوں نے ڈیرے والوں کو روکا ہے، بار کی فلاح اور بہبود کے لیے انہوں نے ووٹ کیا ہے اور ہمیں عزت دی ہے، اور پچھلی دفعہ میں 28 ووٹوں سے جیتا تھا، اس دفعہ مالک کے کرم سے میں 38 ووٹوں سے جیتا ہوں۔ ابھی 5 سے 7 دوست ہمارے آ نہیں سکے موسم کی شدت کی وجہ سے، کوئی کراچی تھے، کوئی لاہور تھے، کوئی اسلام آباد تھے۔ تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں تھانے کی تو سیاست نہیں کرتا، میں تھانے پہ جاتا نہیں ہوں، میں صرف وکلا کی سیاست کرتا ہوں، اور وکلا اس حوالے سے مجھ سے راضی ہیں کہ ان کا کوئی کھاد کا پرابلم آیا ہے تو میں ان کے شانہ بشانہ تھا، کہیں پولیس کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی تو میں ان کے شانہ بشانہ تھا۔ جب یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے PTI کے ورکرز کے حوالے سے تو میری بار میں سے کسی وکیل کو انتظامیہ نے نہیں چھیڑا، اور میں نے انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مہربانی کریں گے ہمارے دوستوں کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، اگر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم ہر راست اقدام کریں گے، لیکن اللہ کے کرم سے دوستوں کی عزت کو مالک نے محفوظ رکھا ہے، تو اسی لیے دوستوں نے محبتیں بانٹی ہیں،
اور میری کوشش ہے کہ میں اس سال بھی زندگی نے وفا کی تو دوستوں کے لیے بہت کچھ کر کے جاؤں گا۔ آپ خوبصورت انداز میں جو صدارت کا عہدہ ہے وہ دوسری بار نبھا رہے ہیں، یہ تو ہے ہی بار روم کی بات۔ آج کل الیکشن ہے اور بہت زیادہ گہما گہمی ہے، بڑے بڑے تجزیہ کار بھی اس الیکشن کو تجزیہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ طاہر بھائی، بہت بات آپ کی بالکل بجا ہے۔ بہت مشکل اس کا صورتحال ہے کہ ہر فیملی میں سے تقریباً لوگ الیکشن، جو بڑی بڑی فیملیز ہیں، کنٹیسٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ الیکشن خیر و عافیت سے گزر جائے۔ دوسرا، میں جو دیکھ رہا ہوں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اور یہاں کیونکہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے ہر گروپ کے دوست میرے آفس میں آتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ تو اس وقت این اے پہ جو مقابلہ چل رہا ہے وہ میرے نزدیک دیوان عاشق حسین بخاری صاحب کے درمیان اور رانا قاسم نون صاحب کے درمیان چل رہا ہے۔ اسی طرح جو پی پی 224 کے حوالے سے صورتحال ہے، تو وہاں پہ بھی جو مقابلہ ہے وہ دیوان محمد عباس بخاری صاحب کے درمیان ہے اور ملک لال محمد جویا صاحب کے درمیان، جو مجھے نظر آئے۔ میں بھی رائٹ اور رانگ گاڈ نوز ویری ویل، کیونکہ میں صرف تجزیہ ہی کر سکتا ہوں۔ اور ایک چیز مجھے اور پریشان کیے ہوئے ہے، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں اور سنتا ہوں تو پی ٹی آئی کا جو خاموش ووٹر ہے نا سر، اس نے کچھ ہمیں حیرت زدہ ضرور کرنا ہے۔ شہر کی حد تک اور مشرق کی حد تک پی ٹی اے کا جو ورکر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور ان میں جذبہ بھی ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن تو لڑ رہے ہیں لیکن وہ جذبہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاموش ووٹ بہت زیادہ ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس طرح کھڑے ہیں، لیکن ان کا جو ووٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے سر۔ اب تقریباً چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو کمپین 12 بجے بند ہو جانی ہے۔ لوگوں نے جہاں پہ دھڑے ہیں انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے۔ جو خاموش ووٹر ہے، جو عام ووٹر ہے، اس نے آخری رات کو فیصلہ کر لینا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس میں جو میجر رول ہے وہ میڈیا کا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا کا ہے۔ آپ نے کہاں ان کا مائنڈ بلڈ کیا ہے، آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں، ان کو کیا سمجھا رہے ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ لوگ ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں، لوگ کام کرنے والوں کو بھی آگے لانا چاہتے ہیں۔ تو اس ماحول میں نا، جو دیہاتی یونین کونسلز ہیں، بالخصوص جو ہماری بیٹ کی یونین کونسلز ہیں، یہاں تو لوگ ابھی بھی ڈیرے پہ والوں کے کہنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشرق کی یونین کونسل ہیں، جلال پور شہر سے ٹورڈ مشرق، ادھر میں سمجھتا ہوں ڈیرے کا ووٹ ڈسٹرب ہوا ہے۔ صرف ایوب گھلو صاحب ہیں جو ان کے موازات ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، وہاں پہ ان کی برادری کا اثر رسوخ ہے، تو وہاں پہ وہ انٹیکٹ ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے سپورٹرز کے ساتھ۔ باقی کافی جگہ پہ اس ووٹ نے نا تقسیم ہو جانا ہے۔ جلال پور میں وڈیرہ شاہی بہت زیادہ ہے، جو بھی خصوصی طور پر دیہات کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ملک خان جو بھی وڈیرے ہیں جس طرح ہیں، ان کے ذریعے وہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو ووٹ کی آزادی ابھی تک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اب ووٹر آزاد ہے۔ یہ احترام ہے لوگوں کا کہ وہ کسی ذمہ دار کے، اپنے علاقے کے بڑے کے کہنے پہ ووٹ اگر دیتے ہیں، یہ ان کے دل میں احترام ہے۔ ادروائز وہ باتیں نہیں رہیں کہ گن پوائنٹ پہ ووٹ لیا جائے، کسی کے ساتھ کسی کو تھریٹ کیا جائے، کسی کو گھر توڑ دیا جائے، کسی کو دھکے مارے جائیں۔ اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ جہاں لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ یا تو اس علاقے کے بڑے یا ان کے بھی بڑوں کی عزت کی خاطر لوگ کر رہے ہیں، ادروائز اب وہ دھکا شاہی نہیں رہی، بہت اویئرنیس ہے۔ اگر 153 سے اب بات کریں جلال پور پیروالا کی، خصوصی طور پر شہر کی، جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے سیوریج کا مسئلہ مسلسل کھڑا ہے، بالکل کوئی بھی جو الیکٹ ہو کر آیا نہیں بنایا، اس طرح کڑوا پانی، اس طرح اب ٹراما سینٹر نہیں ہے ہمارے پاس، اسی طرح جو سپورٹس کمپلیکس ہے وہ بھی نہیں ہے، اسٹیڈیم ہے وہ بھی تباہ حال ہے۔ اس طرح میں اتنے نام نہیں بتا سکتا کہ ٹائم بہت کم ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن کوئی بھی شہر کے لیے نہیں سوچا۔ کیا آنے والا یہ سوچے گا کہ ویسے ہم ویسے کے ویسے شہر جو شہری ہیں وہ رہیں گے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ چینج آ رہا ہے۔
नौजवान आ रहे हैं। अच्छा, कोई अगर बुज़ुर्ग भी जीत जाता है तो वो भी पहली दफ़ा जीतेगा। नौजवान अगर कोई जीतता है तो वो भी पहली दफ़ा जीतेगा। एन ए पे तो चले मान लेते हैं कि दोनों बुज़ुर्ग हैं, राना साहब भी बुज़ुर्ग हैं, दीवान साहब भी बुज़ुर्ग हैं। अगर नौजवान की आदत आ रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए कि वो इन मसाइल को, उनको सामना भी करना पड़ रहा है, लोगों के सवालात का, लोगों की तनकीद का, कि आपने इस शहर के लिए क्या किया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ को बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए, उनको हिदायत देगा कि जिसको अल्लाह मियाँ ये ताज पहनाए वो इस जलालपुर की, इसके वसेब की वो खिदमत करें और इनके मसाइल का हल करें, ताकि आने वाली नस्लें उन्हें दुआएं दें और अपनी इमेज को बेहतर कर सकें। आपके वकील अरशद वकास सजड़ा साहब हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अचानक आए और इलेक्शन में हिस्सा लिया और कंपेन शुरू कर दी। इनके बारे में सुना गया था कि बड़े थ्रेट्स मिले हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये जब हमारा पोलिंग डे था, अपना हमारा बार के इलेक्शन का, उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे दूसरी मरतबा मौका दिया, मैं इलेक्शन जीत गया, रिपीटर था। तो उसी वक्त मुझे शाम को इतला मिली कि मियां अरशद वकास साहब को ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो खैर मैंने रब्ता किया डीएसपी साहब से, एसपी सदर शमल साहब से। मैंने कहा जी मेहरबानी करें, एक वकील है, ये तो ज़्यादती है, सुबह हम फिर कोई रास्त इकदाम करेंगे, हमारी आपकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन पूरा साल चली है, उसको आगे चलना चाहिए। तो खैर उन्होंने मेहरबानी की कि हमें कोई आधा पौना घंटा दे दें, फिर हम आपको कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। 1 घंटे बाद एसपी साहब का मुझे फ़ोन आ गया, फिर डीएसपी साहब का भी आ गया, फिर एसएचओ सिटी का भी आ गया कि जी आप थाना तशरीफ़ लें और मियाँ साहब को आप ले जाएं। तो खैर मैं गया तो मियाँ साहब वहाँ उन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया हुआ था। तो मियाँ साहब को मैंने कहा कि मियाँ साहब आएँ फिर चलें। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैंने तो इनको कहा है कि मुझे चौक पे छोड़ दें और लेने तो कोई नहीं आएगा, मुझे लेने हमारा सदर ही आएगा। तो मैंने कहा नहीं, आप हमारी बार का हिस्सा है तो हम हाजिर हैं, जिस लेवल पे भी आप हमारी खिदमत लेंगे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले के अलावा। अगर कहीं कोई वकील लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करता है तो वहाँ मसाइल आ जाते हैं। आपने 153 का भी तज्जिया किया और 224 का भी किया। पीपी 223 जिसमें शाजिया भी है, उसके साथ साथ एक नौजवान नया करार मुश्ताक है जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा है। आप 223 को कैसे देख रहे हैं? इसमें ताहिर भाई, मलिक करार साहब का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको जो रिवार्ड मिलना है ना, वो उसकी वालिद और उसके दादा की जो मोहब्बतें हैं ना इस वसेब के साथ, इन लोगों के साथ, उसका ज़रूर मिलना है। देखिए, मैं कहता होता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के लिए और कुछ भी ना हो, मुमकिन है उन्होंने करप्शन की हो, मुमकिन है उन्होंने गलत काम किया हो, मगर उन्होंने जो साउथ पंजाब मुल्तान में कार्डियोलॉजी बनाया है ना, उनकी मग़फ़रत के लिए ये काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि मुश्ताक लांग ने जो THQ मुश्ताक लांग हॉस्पिटल बनाया है, ज़िला नाज़िम रियाज़ कुरैशी साहब थे, मैं भी उस वक़्त नाज़िम था। उस मरहूम अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसके एफ़र्ट से ये बना है। तो ये मुश्ताक लांग के ख़ानदान के लिए जो भी मरीज़ आता है दुआएं देता है, ये उनकी मुश्ताक लांग की मग़फ़रत के लिए ये हॉस्पिटल बिल्कुल काफ़ी है। करार पोटेंशियल कैंडिडेट है सर, और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उधर दोस्तों से मैंने डिस्कस किया है, तो वो कहते हैं कि करार मौज़ा कन्नू से लेकर बस्ती मिट्ठू तक, धांधू तक कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं होगा जहां मुश्ताक लांग का वोट ना मिले, करार को वोट ना मिले। वो ग्रुप की सूरत में, उसके नाने हाल की सूरत में, उनके वालिद के दोस्तों की सूरत में, या मुस्लिम लीग के वाले से जिनके साथ उनका अलाइंस है, राना कासिम नून साहब के वोटों की सूरत में। तो जो शाजिया बीबी हैं, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है कि मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मरहूम अच्छे इंसान थे। बीबी कन्नू साहब का वोट भी ले सकती हैं मैं समझता हूँ, मगर उस टेम्परामेंट से नहीं जिस टेम्परामेंट से कन्नू साहब ले सकते थे। खान साहबान का वोट, खुर्शीद अब्बास खान साहब का वोट भी ले सकती हैं, मगर वहाँ मेहदी खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ भी ऊपर नीचे का प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरह जो उनकी पंजानी है या जलालपुर खाकी है, वहाँ वो वोट तो लेंगी लेकिन उनके मुखालिफ ग्रुप ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो मैं नहीं समझता कि शाजिया बीबी को इलेक्शन कोई आसानी से निकाल सकती हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में जो फेवरेट उम्मीदवार हैं इस वक्त वो करार हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं।
وہ طلال نون اور مہدی خان صاحب ہیں. ان میں سے بھی کوئی ایک بندہ سیکنڈ پہ آ سکتا ہے کہ مہدی خان صاحب نے بھی بڑا ورک کیا ہوا ہے اس علاقے میں. اس الیکشن میں جہاں پر خاموش ووٹ ہیں وہاں پر جذباتی ووٹر بھی ہیں. ظاہر ہے جس امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ جذبات دکھاتے ہیں. جلال پور کی عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا تو آپ کے توسط سے پوری قوم کے لیے، پاکستان کے، میرے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بہنوں بچوں کے لیے، بالخصوص جلال پور پیر والا کے وسیب کے لیے میں دست گزارش کروں گا کہ یہ الیکشن آئیں گے، یہ الیکشن چلے جائیں گے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپس میں اب لڑ رہے ہیں کبھی ہماری خاطر بھی کسی سے لڑے ہیں؟ تو ہمیں تحمل سے، بردباری سے اور روایتی انداز سے اس الیکشن کو چلانا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے. رشتہ داریاں ختم نہیں کرنی، بہنوں بھائیوں کا تعلق نہیں ختم کرنا، لسانی بنیادوں پہ کسی بھی حوالے سے پرتشدد کارروائیوں سے گریز کرنا ہے، اور بہت پیار محبت سے، تاکہ الیکشن کے اگلے دن جیسے یہ بڑے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں ہم بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ سکیں. تو میری تو ہمبل ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے آپ کے توسط سے کہ محبتیں بانٹیں، خیر بانٹیں. اللہ میاں کرم فرمائیں گے آپ پہ بھی اور ہم پہ بھی. جس طرح منور عباس خان لنگھا جو کہ صدر بار ہیں، ہر دل عزیز شخصیات ہیں، اسی طرح انہوں نے خوبصورت باتیں کی ہیں، تجزیہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے عوام کے لیے جو میسج دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے کہا امیدوار یہیں رہ جائیں گے اور ووٹر بھی یہیں رہ جائیں گے، جو تعلق ہے اس کو کبھی ختم نہ کریں، تعلق ہمیشہ نبھاتے رہیں. اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.